السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کے امیدوار سے متعلق بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر پون پربھاکر نے کہا کہ پارٹی کسی باہری شخص کو میدان میں نہیں اتارے گی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ سابق ہندوستانی کرکٹ کپتان محمد اظہرالدین جوبلی ہلز حلقے سے تلنگانہ اسمبلی کے ضمنی انتخاب کے لیے کانگریس کے امیدوار ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر نہیں کہا، جس سے ابھی بھی جوبلی ہلز امیدوار کو لے کر تجسس برقرار ہے۔ پون پربھاکر، جو حیدرآباد کے انچارج وزیر ہیں، نے اظہرالدین کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پارٹی قیادت امیدوار کا فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس حلقے سے ایک لیڈر کو کانگریس امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا جائے گا۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ باہر والوں کو پارٹی ٹکٹ ملنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی ہائی کمان جس کو بھی میدان میں اتارے گی، پارٹی کیڈر متحد ہو کر کام کرے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ جوبلی ہلز حلقے میں کانگریس پارٹی اپنا جھنڈا لہرائے گی۔ واضح رہے کہ جوبلی ہلز سیٹ پر ضمنی انتخاب BRS کے MLA ایم گوپی ناتھ کی موت کی وجہ سے کرائے جا رہے ہیں۔ گوپی ناتھ، جنہوں نے سال 2023 میں اپنے قریبی حریف اظہرالدین کو 16,000 ووٹوں سے شکست دی تھی، 8 جون کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ تلنگانہ کی سیاست میں ایک بار پھر ہلچل مچی ہوئی ہے، خاص طور پر جوبلی ہلز ضمنی انتخاب اور آئندہ GHMC انتخابات سے قبل گوشہ محل کے MLA راجا سنگھ، جنہوں نے حال ہی میں BJP سے استعفا دے کر سرخیاں بٹوری تھی، اب ایک بار پھر پارٹی واپسی کے لیے آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ راجا سنگھ نے اپنے تازہ بیان میں وعدہ کیا ہے کہ اگر BJP کے سینئر قائدین انہیں دہلی طلب کرتے ہیں تو وہ پارٹی میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی اور پارٹی میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے مطابق کوئی دوسری پارٹی ان کے نظریات اور انداز سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی گئی۔ راجا سنگھ کا کہنا ہے کہ ہر پارٹی میں دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی، اور انہی دشمنوں نے ان کے خلاف دہلی میں پارٹی ہائی کمان تک شکایت پہنچائی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اگر آج نہیں تو کل پارٹی قیادت انہیں ضرور یاد کرے گی۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے صرف BJP سے استعفا دیا ہے، MLA کے عہدے سے نہیں۔ وہ مزید 3 سال تک گوشہ محل کے MLA کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر MLA کالونی میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب منگل کو کچھ لوگوں کے گروپ نے وہاں واقع اما وارو مندر میں بونام چڑھانے کی کوشش کی۔ مقامی شیخ پیٹ تحصیلدار اور ان کی ٹیم کی جانب سے مبینہ طور پر ایک مندر کو نقصان پہنچانے اور جگہ کے گیٹ کو تالا لگا دینے کے بعد گزشتہ 2 دنوں سے اس جگہ پر کشیدگی پائی جاتی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سرکاری اراضی ہے۔ منگل کی دوپہر خواتین سمیت کئی لوگ مندر میں پوجا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اس مقام پہنچے۔ مقامی لوگوں کے منصوبے سے باخبر پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی۔ ایک موقع پر مظاہرین نے پولیس کو دھکیل کر اندر جانے کی کوشش کی۔ اس دوران پولیس نے چند افراد کو حراست میں لے کر مختلف پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اور مزید حالات بگڑنے سے روکنے کے لیے جائے وقوع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی کہ DRDO نے سودیشی پرلائے میزائل کے مسلسل 2 کامیاب تجربے کیے۔ یہ دونوں کامیاب تجربے 28 اور 29 جولائی کو APJ عبدالکلام جزیرے سے کیے گئے۔ یہ تجربہ میزائل سسٹم کی زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم فاصلے کی صلاحیت کو جانچنے کے لیے کیا گیا تھا۔ میزائل نے طے شدہ سمت میں پرواز کی اور اپنے ہدف کو بالکل صحیح طریقے سے نشانہ بنایا۔ اس طرح تجربے کے تمام مقاصد حاصل ہو گئے۔ میزائل سسٹم کے تمام پروازوں نے حسب توقع کام کیا۔ ان میں وہ تمام آلات بھی شامل تھے جو ایک جہاز پر نصب کیے گئے تھے اور ہدف کے قریب رکھے گئے تھے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگاریڈی کے کتور منڈل کے پنجرلا گاؤں میں پیر کے روز ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے غیرت کے نام پر اپنی حقیقی بہن کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقامی مستری رگھویندر اور اس کی بیوی سنیتا کے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ بڑی بیٹی روچیتا، جس کی عمر 21 سال بتائی گئی ہے، ڈگری مکمل کرنے کے بعد MBA میں داخلے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپنے ہی گاؤں کے ایک نوجوان سے محبت کرنے لگی تھی، جس بات پر خاندان میں تنازع بھی پیدا ہو چکا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ارکان خاندان نے پنچایت بلا کر دونوں کو علیحدہ رہنے کی ہدایت دی اور بظاہر یہ تنازع ختم ہو گیا، لیکن چند دنوں بعد روچیتا نے دوبارہ اس نوجوان سے فون پر بات چیت شروع کر دی۔ پیر کے روز جب والدین گھر پر موجود نہیں تھے،
صرف روچیتا اور اس کا چھوٹا بھائی 20 سالہ روہت گھر میں موجود تھے۔ اس دوران روہت نے اپنی بہن کو اس نوجوان سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ غصے میں آ کر اس نے بہن سے جھگڑا کیا اور پھر تار سے اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد روہت نے رشتہ داروں کو فون کر کے بتایا کہ بہن بے ہوش ہو گئی۔ جب ارکان خاندان گھر پہنچے اور روچیتا کی حالت دیکھی تو فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو قبضے میں لے لیا اور روہت کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل تفتیش کے بعد روہت کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ضلع منچریال کے حلقے چنور کانگریس سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر پی راکیش نے ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ سے ایم ایل اے کوارٹرز میں پہنچ کر ملاقات کی اور مسرت کا اظہار کیا۔ جو آر ڈی نرسنگ راؤ انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ کانگریس پارٹی ٹائیگر علی نواب تلنگانہ اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن بانیو صدر سینئر صحافی خرابی صحت کی وجہ سے اپنی رہائش گاہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کی عیادت کی اور ان کی صحت کے تعلق سے دریافت بھی کیا۔ نرمل میں مسلسل بارش کے پیش نظر ضلع ایس پی ڈاکٹر جانکی شرمیلا آئی پی ایس نے آج کڑم پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ پولیس عہدیداران کو ضروری ہدایات بھی دی اور کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے حالات پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے کڑم میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نشیبی علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ سیلاب کے بڑھتے بہاؤ کے پیش نظر دیہات میں رہنے والوں کو متحرک کرتے ہوئے پولیس افسران کی مدد لیتے ہوئے چوکس رہنے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر جانکی شرمیلا نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ بہتی ندیوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کسان جو زرعی سرگرمی میں مصروف ہیں انہیں مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کے ہمراہ کڑم سب انسپکٹر سائی کرن اور اسٹیشن کا عملہ بھی موجود تھا۔ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے بدھسٹوں کی کثیر تعداد بودھن کے محلے اچن پلی سے ایک ریلی کی شکل میں نکل کر امبیڈکر چوراہا بودھن پہنچی، جہاں بدھسٹ رہنما نے خطاب کیا اور کہا ریاست بہار کے صوبے گیا میں برسوں سے نسل در نسل آباد بدھسٹوں کو بے گھر و بے یار مددگار کرنے بہار سرکار نیا قانون بنا رہی ہے۔ اس نئے کالے قانون پر عمل درآمد کرتے بدھسٹوں کے بنیادی حقوق ختم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بہار کی جانب سے مرتب کردہ کالے قانون کو فوراً واپس لیا جائے۔ بچکنڈا گورنمنٹ اردو میڈیم ہائی اسکول میں ایک پروگرام کے موقع پر بچکنڈا کے اردو صحافیوں کو حافظ شیخ محسن نمائندہ سیاست، شیخ آصف نمائندہ رہنما دکن کو صحافتی خدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر پی آر ٹی او ٹیچر تنظیم ضلعی صدر اے کشال، بچکنڈا منڈل ایجوکیشن آفیسر سواس سٹی، بچکنڈا منڈل پی آر ٹی او سیکریٹری سید اشاد علی، گائیڈ مسلم اینڈ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی صدر اقلیتی قائد کلیم پٹیل، اسکول مینجمنٹ کمیٹی سابق چیئرمین شیخ حسین، الفیضان ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین حافظ عبدالعلیم فاروقی موجود تھے۔ نو منتخب پولیس کانسٹیبلز کے لیے ٹیکنالوجی کی تربیت، کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم آئی پی ایس نے بیان دیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے کہا کریم نگر پولیس کمشنریٹ کے تحت تمام پولیس اسٹیشنز میں اپنی ڈیوٹی شروع کرنے والے کانسٹیبلز کے لیے مرحلہ وار ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق تربیتی کلاسز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پیر سے ہی دوسرے بیچ کی ٹریننگ شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ٹریننگ کمشنریٹ سینٹر میں آئی ٹی کور آفس میں پولیس کے زیر استعمال مختلف سافٹ ویئر ایپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی پر جاری رہے گی۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کمشنریٹ بھر میں نو منتخب کانسٹیبلز کی بنیادی تربیت کے علاوہ ایک خصوصی تربیت ہے۔ ایل آر ڈی ایم پی ٹی او پرکاش، ڈی ایل پی او سریندر نے منڈل پریشد آفس میں گرام پنچایتوں کے سیکریٹریز کے ساتھ پنچایتوں میں ترقیاتی کاموں سے متعلق اورینٹیشن پروگرام منعقد کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں فارسٹ رینج آفیسر انل کمار نے اپنے ہمراہ ڈپٹی فارسٹ رینج آفیسر ہیمالتا اور ایکلاویہ ہاسٹل پرنسپل کنیکا ورما کے علاوہ فارسٹ اسٹاف کے ساتھ مل کر فارسٹ رینج آفیسر انل کمار نے ایکلاویہ ہاسٹل دودھ میں انٹرنیشنل ٹائیگرز ڈے کے موقع پر پودے لگا کر شجرکاری مہم انجام دی۔ ایل آر ڈی رکن اسمبلی مدن موہن راؤ کی موجودگی میں آج منڈل
सदाशिव नगर से ताल्लुक रखने वाले बीआईएस पार्टी मंडल सदर महेंद्र रेड्डी, एल्ला रेड्डी वीडीसी चेयरमैन एम सत्यम श्रीवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुर टाउन में इंचार्ज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वेणुगोपाल के जेर निगरानी इंटरनेशनल टाइगर्स डे के सिलसिले में टाइगर्स की हिफाजत से मुताल्लिक अवाम में शोर बेदारी मुहिम चलाते हुए रैलियां निकाली गई। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर मंडल के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों का आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा हेडमास्टर, कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर वेंकटा राजैया के साथ मिलकर अंकुशापुर मारेपल्ली कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूलों का मिडिल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने दौरा करते हुए स्कूलों में दी जाने वाली मिड डे मील स्कूलों में दी जाने वाली तालीम से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। साबिक वजीर और रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने निम्स अस्पताल में जेर इलाज 3 गरीब मरीजों के लिए इलाज के अखराजात करने की मद से LOC मंजूर करवाते हुए मिलापुर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुतासिरा खानदानों को LOC के चेक्स हवाले किए। एलआरडी असेंबली मदन मोरव के ख़यामगाह हैदराबाद में मंडल ताड़वाई के बीआईएस पार्टी कायदीन ने कसरत के साथ मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मदन मोहन ने तमाम कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। जिले के भी आसिफाबाद के मुख्तलिफ गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा कागजनगर गवर्नमेंट अस्पताल का आज तेलंगाना वैद्य वेदना परिषद कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने अपने हमरा मुकामी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर गवर्नमेंट अस्पताल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर चिन्ना केशरू ने कमिश्नर का इस्तकबाल किया। जिले के भी आसियाबाद के कागजनगर के राम मंदिर और मिराज मस्जिद से गुजरते ईदगाह कॉलोनी फातिमा कॉन्वेंट स्कूल को जाने वाले रास्ते में पुल मुनद्दिम होकर लगभग 30 दिन का अरसा गुजर चुका है, जिससे आवाम को काफी दुश्वारियां हैं। पुल मुनद्दिम होकर 1 महीना हो गया, लेकिन कोई यहां पर राहती काम अंजाम नहीं दे रहे हैं। मुकामी म्यूनसिपल अहदेदारों के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मुकामी अवाम कॉलेज स्कूल को जाने वाले तलबा का मुतालबा है कि जल्द मुनहद्दिम पुल की तामीर करते हुए हमें राहत पहुँचाई जाए। निजामाबाद में एम खुदूस की नुमाइंदगी पर 26 इंदिरामा मकानात मंजूर, तामीरी कामों की भी शुरुआत। निजामाबाद में इंदिरामा मकानात कमेटी चेयरमैन और साबिक कॉर्पोरेटर एम खुदूस की कामयाब नुमाइंदगी पर बल्दी डिवीजन 58 धारो गली में 26 मुस्तहिक खानदानों को मकानात मंजूर हुए। 4 मकानात की तामीर भी शुरू हो गई। रियासती वज़ीर पंचायत राज और ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद सिद्दीक़ा ने हुकूमत ख़वातीन को समाजी और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। दुमकुंडा में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में उन्होंने मुशीर हुकूमत शब्बीर अली दुमकुंडा और बीबी पेट मंडलों के 900 से ज़ायद मुस्तक़ीन में राशन कार्ड और दीगर फ़ायदेमंद स्कीमात को मंजूरी दी और कहा हर फर्द को माहाना 6 किलो चावल, ख़वातीन को मुफ्त बसफ़र, 500 रुपये में गैस, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुलिस बोधन चंदर राठौड़ ने बोधन की अहम सड़कों का दौरा किया। सड़क के दोनों जानी मौजूद दुकानात, होटल्स और दीगर कारोबारी इदारा जात की जानिब से फुटपाथ पर अपने तिजारती इदारों के लगाए गए तशहीरी बोर्ड को हटा देने की ख्वाहिश की। उन्होंने बयान में कहा, बास तिजारती इदारों की जानिब से मुबैना तौर पर फुटपाथ पर नाजायज कब्जा करके तशहीरी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। सदर तेलंगाना जागृति MLC कविता ने ऐलान किया है कि पसमानदा तबकात को सियासी अख्तियार दिलाने के मकसद से 4 ता 6 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। उन्होंने आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमतों पर BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। सौरोजा एक्शन प्लान के निफाज के हिस्से के तौर पर वरंगल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई ने आज हनमकुंडा के 59वें डिवीजन में मुनक़्क़िदा सफाई प्रोग्राम में शिरकत की। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट मंडल के मौजू निर्माल में बीजेपी की जानिब से झंडा लहराने की तकरीब का इनेकाद पार्टी जनरल सेक्रेटरी मल्लेश यादव की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ। डिस्ट्रिक्ट सदर R गोपी, मंडल सदर कोड़े रमेश, रियासती तर्जुमान देवेंद्र यादव और दूसरे भी मौजूद थे।
نظام آباد ضلع کلیکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے ماکلور منڈل مختلف سرکاری اداروں کا اچانک معائنہ کرتے ہوئے کہا، عوام کی صحت کی نگہداشت سرکاری طبی عملے کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ضلع کامرڈی حلقہ جکل کے پٹلم منڈل پر بڈگا جنگم کالونی کو جانے والی سڑک کا برج خستہ حالی کا شکار ہو گیا تھا۔ کالونی مقیم افراد کو آمد و رفت میں کافی دشواریاں ہو رہی تھی۔ بڈگا جنگم کالونی کے افراد میجر گرام پنچایت پٹلم میں شکایت درج کروائی تھی۔ گرام پنچایت سیکریٹری بلرام نے فوری حرکت میں آتے ہوئے گرام پنچایت عملے اور JCB کی مدد سے برج کے نیچے پائپ لائن نصب کرتے مسئلے کو حل کرنے پر کالونی کے افراد کو راحت ملی اور کالونی کے افراد نے سیکریٹری ورکس پہنچ کر برج کی مرمت کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ نظام آباد ضلع کے بانسواڑہ کے ورنی منڈل میں واقع درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ میں گزشتہ رات نامعلوم افراد نے غلہ توڑ کر رقم چوری کر لی۔ واقعے کی شکایت خادمین نے ورنی پولیس اسٹیشن میں درج کروا دی۔ وقف انسپکٹر محمد صدام کے مطابق مجسمہ گھوڑا کے قریب نصب غلہ سے چوری کر لی گئی۔ نظام آباد میں انا YSR کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر محمد منصوری نے ضلع کلکٹر نظام آباد کو یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ کابینہ مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ راجنا سلسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ کے موضوع نرمال میں گلی کے آوارہ کتوں کے حملے سے 200 سے زائد دیسی مرغیاں ہلاک ہو گئی۔ کتوں کا ایک گروپ مرغیوں کے شیڈ میں گھس پڑا اور حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ اس واقعے میں نرمال گاؤں کے رہائشی پی نرسملو کی پالی ہوئی دیسی مرغیاں ہلاک ہو گئی۔ نرسملو نے بتایا کہ کچھ مرغیاں جب شیڈ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی تو کتوں نے ان کا تعاقب کرتے انہیں بھی مار ڈالا۔ اس حملے میں تقریباً 200 دیسی مرغیاں ہلاک ہو گئیں۔ ورنگل ضلع کلیکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا دیوی نے نیکونڈا منڈل میں لراپیٹ ٹینک کا معائنہ کیا۔ نشیبی علاقوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ ضلع کلیکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا نے ضلع پریشد ہائی اسکول کا بھی معائنہ کیا اور اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ ہائی اسکول میں مڈ ڈے میل کی مینو پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ ورنگل ضلع کلیکٹر ڈاکٹر ستیہ شاردا دیوی نے آج سنگیم منڈل میں کاپولا کنپرتی PSC کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں کی تاخیر سے پہنچنے پر ضلع کلیکٹر نے برہمی کا بھی اظہار کیا۔ جواڈی نرسنگراؤ انچارج اسمبلی کانگریس پارٹی نے سوریا تیلگو اخبار کے نامہ نگار جی نارائنا، جن کا پیر انفیکشن کی وجہ سے کاٹ دیا گیا، ان کے آبائی مقام پہنچ کر ان کی عیادت کی اور ان سے بات چیت کی۔ برطانیہ کے لیٹن شہر سے تعلق رکھنے والا 41 سالہ شخص ابھے نائک نے ایک ایزی جیٹ فلائٹ میں اللہ اکبر، امریکہ کی موت اور ٹرمپ کی موت جیسے نعرے لگا کر طیارے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ واقعے کے وقت مسافروں میں شدید گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور بم حملے کے شبے میں طیارے کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ تاہم بعد میں برطانوی حکام نے تفتیش کے بعد وعدے کیا کہ ابھے نائک مسلمان نہیں ہے۔ اس انکشاف نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا۔ کیا اس نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے نعرے لگائے؟ فی الحال ابھے نائک کو پرواز کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ برطانوی میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس واقعے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، جہاں لوگ اس حرکت کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز سازش قرار دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ گزشتہ روز ایزی جیٹ پرواز کے دوران پیش آیا، جو لندن کے لیٹن ایئرپورٹ سے گلاسگواسک آٹلینڈ جا رہی تھی۔ اس کے خلاف دہشت گردی کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، البتہ 11 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ حیدرآباد کے موسیٰ پیٹ کے انجنیا نگر علاقے میں ہائیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات اور دکانوں کے انہدام کی کارروائیاں کی گئی۔ اس کارروائی کے دوران مقامی افراد اور حکام کے درمیان شدید تکرار اور دھکم پیل دیکھنے میں آئی۔ ذرائع کے مطابق جب ہائیڈرا کی ٹیم پولیس کے ساتھ پہنچ کر تعمیرات کو منہدم کرنا شروع کیا تو مقامی لوگوں بالخصوص خواتین نے اس کی مخالفت کی اور اہلکاروں کو روکنے کی کوشش کی۔ صورتحال کشیدہ ہونے پر اضافی پولیس کو طلب کیا گیا، جس نے مداخلت کرتے ہوئے حالات پر قابو کیا۔ تاہم مقامی عوام نے الزام لگایا ہے کہ بغیر پیشگی اطلاع اور مناسب متبادل کے ان کے کاروبار اور گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس سے وہ بے حد پریشان ہیں۔ تلنگانہ میں محکمہ ٹرانسپورٹ نے کئی سروس چارجز میں اضافہ کیا ہے۔ صارفین کو ٹو ویلرز کی خریداری پر گاڑی کی کل قیمت کا 0.5% اضافی سروس چارج دینا ہوگا، جبکہ کاروں کے لیے اس میں
0.1% اضافہ کیا گیا ہے۔ لرنر لائسنس اور ڈرائیونگ ٹیسٹ کی فیس میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ گاڑی کے منتقل کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ فیس پہلے 650 روپے تھی، جسے اب بڑھا کر 1900 روپے کر دی گئی ہے۔ RC کی تجدید کی فیس جو پہلے 935 روپے تھی، اب اسے بڑھا کر 1805 روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ فٹنس ٹیسٹ کی فیسوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ تاہم روڈ ٹیکس اور سہ ماہی ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ نئی فیسیں پیر سے ریاست بھر میں نافذ ہو گئی ہے۔ اس اضافے سے گاڑی چلانے والوں پر مالی بوجھ پڑے گا۔ دنیا بھر میں ٹیکس کا نظام موجود ہے، مگر حکومتوں کی جانب سے عوام کو سہولتیں بھی بہت عمدہ دی جاتی ہے، مگر ہندوستان میں یہ معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ یہاں ٹیکس کا نظام بہت تگڑا ہے، مگر سہولتیں انتہائی خستہ ہیں۔ سڑکوں کا نظام اتنا خراب ہے کہ سڑکیں معمولی سی بارش میں بہہ جاتی ہے۔ امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ حکومت جس طرح سے ٹیکس میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح سے سہولتیں بھی دی جائے۔ حیدرآباد کے راجندر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں پر ریفریجریٹر کا دروازہ کھولنے کے دوران بجلی کا جھٹکا لگنے سے خاتون کی ہو گئی موت۔ اس واقعے کی تصدیق سب انسپکٹر کشور نے کی۔ تفصیلات کے مطابق خاتون کی شناخت 40 سالہ لاونیہ کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے شوہر کا انتقال 10 برس قبل ہو چکا تھا اور وہ گھروں میں کام کرتے ہوئے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کر رہی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی کی شادی گزشتہ سال ہوئی تھی، جو حالیہ دنوں میں اپنے مائکے آئی ہوئی تھی۔ لاونیہ نے جیسے ہی گھر میں ریفریجریٹر کا دروازہ کھولا، اچانک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ زور سے چیخ پڑی۔ اس کی بیٹی نے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ بعد مقامی افراد کی مدد سے لاونیہ کو فوری طور پر حیدرآباد کے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بعد معائنہ اسے مردہ قرار دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گھر میں ارتھنگ کی مناسب سہولت نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہو سکتا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ کے محبوبہ ضلع کے ترور ٹاؤن میں واقع ایک خانگی اسکول کے ہاسٹل میں پیر کی شب 10ویں جماعت کی طالب علم وینکٹا چیتنیا نے مبینہ طور پر چوہے مارنے کی دوا پی کر خودکشی کر لی۔ واقعے کی اطلاع کے بعد طالب علم کے رشتہ داروں نے اسکول کے گیٹ کے سامنے نعش کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہجوم کو منتشر کیا۔ اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد پرانے شہر کے مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن حدود کے واحد کالونی میں پیر کی رات چاقوؤں سے حملے کے دوران ایک نوجوان لطیف شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی نوجوان کے بھائی کے مطابق پاشا نامی نوجوان نے 4-5 دوستوں کو لے کر ان کے مکان کے قریب پہنچ گیا اور ان کے بھائی پر حملہ کر دیا۔ حملے کی وجہ رقمی لین دین بتائی گئی ہے، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ جھارکھنڈ کے دیوگھر ضلع میں منگل کی صبح ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں کانوڑیا یاتریوں کو لے جا رہے بس گیس سلنڈر لے جانے والی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ حادثہ جامونیا جنگل کے قریب موہن پور پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ BJP MP نشیکانت دوبے کے مطابق اس حادثے میں 18 یاتری ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس نے بتایا ہے کہ بس میں 32 سیٹیں تھیں اور تمام یاتری کانوڑیا یاترا پہ تھے۔ حادثے میں کم از کم 20 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں پہلے موہن پور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اور پھر دیوگھر صدر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی شناخت تاحال سامنے نہیں آئی ہے۔ تلنگانہ کی ناگرجنا ساگر ڈیم میں بالائی علاقوں سے آنے والے زبردست سیلابی پانی کے سبب ذخیرہ آب مکمل بھر گیا۔ نتیجتاً حکام نے پروجیکٹ کے کرسٹ گیٹ کھول کر پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی، کومٹیٹی وینکٹ ریڈی، اے لکشمن کے علاوہ کئی اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ پروجیکٹ کی مکمل گنجائش 590 فٹ ہے، جبکہ موجودہ پانی کی سطح 586 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ گیٹیں کھولنے کے پیش نظر نچلے علاقوں میں رہنے والوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 18 سال کے وقفے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہی ناگرجنا ساگر سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد کے مضافاتی علاقوں میں قیمتی اراضیات کے حراج کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن لمیٹڈ کے تحت مجموعی طور پر 66 ایکڑ اراضی کو فروخت کرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رائے درگ میں 4 پلاٹس اور عثمان ساگر علاقے میں 86 ایکڑ اراضی پر مشتمل 13 پلاٹس کے حراج کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان 17 لینڈ پارسلز کی فروخت کے لیے تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن لمیٹڈ نے حال ہی میں ریکویسٹ فار پروپوزل جاری کی ہے۔ ٹینڈرز داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 اگست مقرر کی گئی ہے۔ اسی دن تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن لمیٹڈ کے بورڈ روم میں ٹیکنیکل پریزنٹیشن پیش کی جائے گی، جبکہ 12 اگست کو
टेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी। हराज में रायदुर्ग के प्लॉट नंबर 15A/2 को सबसे कीमती करार दिया गया है, जिसकी मार्केट की कीमत 71 करोड़ 60 लाख रुपए बताई गई है। इस प्लॉट में कुल 7.67 एकड़ आबादी शामिल है। सरकारी दराये का कहना है कि इस हराज से हासिल होने वाली आमदनी रियासत में सनअती तरक्की और बुनियादी सहूलतों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इस्तेहकाम और तंजीमी ढांचे को मजबूत करते हुए मजालिस मकामी इंतखाबात की तैयारी के ज़िमन में AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने मुत्तहिदा अदला में 31 जुलाई से पदयात्रा का फैसला किया। पदयात्रा और शर्मंदानम प्रोग्राम के शेड्यूल का ऐलान किया गया, जिसमें 6 अगस्त तक मुत्तहिदा 6 अदला के 6 असेंबली हल्के जात का अहाता किया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन के हमरा सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ पदयात्रा में शामिल होंगे। पदयात्रा के कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर रुकन असेंबली MS राज ठाकुर, रुकन कौंसल शंकर नायक, DR वेंकटेश, श्रीमती जय धनलक्ष्मी और डॉक्टर P अनिल कुमार को मुकर्रर किया गया है। हर असेंबली हल्के में 8 से 10 किलोमीटर पदयात्रा का एहतमाम किया जाएगा। ऑनलाइन अदायगी से गुरेज और नकद अदायगी के फ़रोग़ के मुहिम के दौरान हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर ATM से नकद रकूमात गायब हो चुकी हैं और कई ATM बंद पड़े हैं। कर्नाटक में छोटे ताजीन को GST की नोटिस और ताजीन के एहतजाज के बाद उन नोटिसों से दस्तबरदारी के दौरान अवाम में ऑनलाइन अदायगियों के मुतालिक जो शऊर उजागर हुआ है, उसके नतीजे में नकद अदायगियों पर तवज्जो मरकूज़ की जाने लगी है और वो लोग जो तनख्वाहों पर गुजर बसर करते हैं वो ऑनलाइन अदायगियों के ज़रिए सामान ख़रीदने लगते थे। लेकिन अब जबकि ताजीरीन से ऑनलाइन अदायगियों को कबूल करने से इनकार किया जाने लगा है, तो बैंक सारिफीन ATM का रुख करने लगे हैं। लेकिन ATM से रकूमात हासिल न होने पर मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद व रियासत के दीगर अजला में भी ATM में नकद रकूमात मौजूद न होने की शिकायत मौसूल हुई है। बैंक ओहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अदायगियों के सबब ATM के इस्तेमाल में कमी वाक़ई हुई है, इसीलिए बेशतर बैंकों से ATM मराकज़ की तादाद को कम करने इक़दाम किए जाने लगे हैं और कई खानगी बैंकों के ATM जो कायम किए गए थे वो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अवामी शोबे के बैंकों से ATM की तादाद को कम करने पर गौर हो रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।